بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 8 ہمارا اسائنمنٹ نمبر 2 کا ڈے 1 ہے، یونٹ ہمارا 3 ہے، سبجیکٹ اردو لٹریچر۔ بچوں، اسائنمنٹ نمبر 2 میں آپ کو جو کام دیا گیا ہے وہ ہے سبق نام دیو مالی، بلند خوانی اور وضاحت ہے اس کی۔ تو بچوں آئیے ہم اپنے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نام دیو مالی۔ بچوں یہ سبق کا نام ہے۔ ایک مالی پیشے کے اعتبار سے ایک شخص مالی ہے جس کا نام دیو ہے، اس کے بارے میں یہ سبق ہے۔ وہ کتنا ماہر تھا اپنے کام میں اور اپنا کام کس قدر لگن سے کیا کرتا تھا، یہ آپ کو مصنف نے بتایا ہے اس سبق میں۔ آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی، اورنگ آباد، حیدرآباد، دکن کے باغ میں مالی تھا۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا، میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے میں ہی تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو اپنے ایک پودے کے سامنے بیٹھا، پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا، مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی۔ بچوں نام دیو مالی کا نام تھا۔ مصنف مقبرہ رابعہ دورانی، اورنگ آباد، حیدرآباد، دکن کے باغ میں رہا کرتے تھے، اور ان کے جہاں سے یہ بیٹھ کر لکھا کرتے تھے اس جگہ کی کھڑکی سے وہ باغ چمن صاف نظر آتا تھا، اور وہ نام دیو کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ کس طرح اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور دیکھ کے بڑا تعجب ہونا یعنی حیرت ہوتی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پودوں پہ پانی ڈالتا ہے، پھر پودوں کو دور کھڑا ہو کے دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اس کی محنت کیسے رنگ لا رہی ہے اور پھول پودے کیسے خوبصورت ہو رہے ہیں۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ بچوں اس کی دلچسپی، اپنے پودوں سے محبت دیکھ کر مصنف بہت خوش ہوتے تھے، اور کہ وہ کس طرح اپنے کام میں مگن رہتا ہے، اسے کسی اور کی طرف دیکھنے کی اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسے اتنا غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے پودوں کو اپنے اولاد کی طرح سمجھتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔
اور ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ اپنے پودوں کو بڑھتا ہوا دیکھ کر نامدیو اتنا خوش ہوتا کہ انہیں پھلتے پھولتے یعنی بڑھتے ہوئے اور پھل دیتے ہوئے دیکھ کے بڑا خوش ہوتا تھا۔ توانا کا مطلب ہوتا ہے بچوں مضبوط، اور بڑھتا ہوا دیکھنا، اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑنا، یعنی اس کے چہرے سے خوشی نمایاں نظر آتی تھی۔ کسی بھی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا، اس پودے کی ایسی سیوا کرتا۔ بیٹے سیوا کرنا، خدمت کرنا، دیکھ بھال کرنا، جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا ہے۔ جتن کا مطلب ہوتا ہے بچوں کوشش۔ وہ بڑی کوشش کیا کرتا تھا، جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے قریبی بیمار عزیز کی کرتا ہے، اور اسے بچا لیتا۔ جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ یعنی نامدیو کو اپنے پودوں سے بڑی محبت تھی، وہ انہیں بیمار، انہیں خراب بھی نہیں ہونے دیتا تھا، انہیں بچا لیتا تھا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو چکی تھی۔ بچوں شناخت کہتے ہیں پہچان کو۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور ایسے ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ آئینہ یعنی صاف شفاف، ٹھیک ہے۔ تو بچوں اس طرح سے وہ بڑی مہارت سے اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اور بچوں ایک طریقہ علاج ہوتا ہے کہ پیڑ پودوں کی جڑی بوٹیوں سے بھی لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا، تو وہ بچوں کے علاج میں اسے بہت مہارت تھی، اور اپنے جڑی بوٹیوں کی شناخت تھی، اسے پہچان تھی کہ کون سی جڑی بوٹی دوائی کا کام کرتی ہے کون سے مرض میں، اور اپنے چمن کو، اپنے باغ کو وہ آئینے کی طرح صاف ستھرا رکھتا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ باغ کے داروغہ، باغ کے نگران عبدالرحیم خان، وہ بھی بہت اچھے کارگزار یعنی اچھے کام کرنے والے، مستعد یعنی چاق و چوبند شخص ہیں، اور دوسرے سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے تھے، یعنی دوسرے کو بھی خوب اچھا سا کام لینا جانتے ہیں، پورا کام لینا۔ کھینچ تان کر کا مطلب ہے جتنا کام ذمہ داری ہے وہ سارا کام کروانا۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ یعنی بہت سارے مالی ایسے بھی ہوتے ہیں بچوں جو تھوڑے سے کامچور ہوتے ہیں، نکمے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے کام سے اتنی لگن نہیں دکھاتے، اگر ان کے اوپر کوئی نگرانی نہ رکھے تو وہ پوری طرح کام نہیں کرتے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یعنی آرام کرنے لگنا، یا سائے میں جا لیٹے۔ لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے کی نوبت نہ آتی تھی، یعنی نامدیو کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ۔ ستائش مطلب شاباش دینا، کسی قسم کی شاباشی اسے نہیں چاہیے تھی، وہ تو اپنے کام سے محبت کرتا تھا۔ نہ صلے کی تمنا یعنی اسے کوئی انعام بھی نہیں چاہیے، پرواہ بھی نہیں تھی اسے۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں میں برائے نام پانی رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی۔ آفت ٹوٹ پڑنا بچوں یہ ایک محاورہ ہے،
یعنی اب مشکل وقت آ گیا، بارش کم ہوئی، کنووں میں پانی بہت کم رہ گیا برائے نام۔ بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، یعنی مرجھانے لگے، خراب ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ مرجھائے ہوئے تھے، یعنی تلف ہو گئے تو بالکل خراب ہو گئے اکثر پیڑ پودے، اور کچھ مرجھائے سے ہو گئے، لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا۔ یہ حال دوسرے مالیوں کے پودوں کا تھا۔ نام دیو کا چمن جو اس کے حصے میں تھا وہ ہرا بھرا رہتا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پیڑ پودوں کو سینچتا، یعنی دور دور سے پانی لا کر اپنے پیڑ پودوں کو پانی دیتا، سینچتا یعنی ان کی پرواہ کرتا، ان کی دیکھ بھال کرتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لانا شروع کیا۔ جب بہت زیادہ پانی کم ہو گیا تو دن کے ساتھ ساتھ وہ رات میں بھی پانی لانے لگا۔ پانی کا کیا تھا، یوں سمجھیں کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، یعنی آدھا مٹیالہ پانی، کیچڑ والا پانی بھی لا کے وہ ڈال دیا کرتا تھا، کیونکہ پیڑ پودے کے لیے یہ پانی نقصان دہ نہیں تھا۔ آب حیات ایسا پانی جو زندگی دیتا ہے۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ مصنف جو باغ کے احاطے میں ہی رہا کرتے تھے، ان کا گھر باغ کے احاطے میں تھا، انہوں نے اس کی اتنی محنت دیکھ کے انعام دینا چاہا، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے پودوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا، اس لیے کوئی اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے پیسے تو نہیں لیتا نا، تو اس لیے وہ اب ان سے محبت اتنی کرتا تھا اور اس محبت کے وہ پیسے لینا نہیں چاہتا تھا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ تفویض ہونا مطلب سپرد ہونا۔ نظام بچوں، اورنگ آباد ایک شہر کا نام ہے، نظام جو نگران ہوتے ہیں شہر کے، یا سمجھ لیں آپ ڈی سی، ڈپٹی کمشنر وغیرہ، تو انہیں جب اور اچھے باغ لگانے کا خیال آیا تو انہوں نے ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو یہ کام تفویض کیا، سپرد کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ ذوق کہتے ہیں بچوں شوق کو۔ ڈاکٹر صاحب کے سپرد اس لیے کیا کہ ان کا باغ لگوانے کا ذوق بے مثال تھا، مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے۔ یہ باغ بھی رابعہ دورانی مقبرے میں جو تھا، یہ بھی شاید انہوں نے ہی بنوایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز اور شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ یہ باغ جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں نے بنوایا تھا، یہ باغ بالکل ویران ہو گیا تھا۔ یہ مغلیہ باغ کا نمونہ تھا، یعنی ان کی طرح کا بنایا گیا تھا۔ انہوں نے بنایا نہیں تھا بلکہ مغلیہ باغ کی طرح سے بنوایا گیا تھا۔ یہ باغ ویران پڑا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بدولت، ڈاکٹر صاحب نے اپنی نگرانی میں اس باغ کو سرسبز اور شاداب، ہرا بھرا
اور آباد کروایا انہی کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو پرکھنا یعنی نظر شناسی، انسان کے بارے میں جاننا کہ انسان کتنا اچھا ہے۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے۔ قدردان یعنی انہیں بہت اچھا سمجھتے تھے نامدیو کو، کیونکہ وہ اپنے کام میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نامدیو کا وہی رنگ تھا۔ کئی مالی ایک طرف، لیکن نامدیو جو تھا وہ اکیلا بہت کام کرنے والا تھا۔ اس باغ کو بھی، شاہی باغ کو بھی اس نے اسی طرح سے کام کیا جیسے وہ کام کرنے کا عادی تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا، یعنی اس نے نہ کسی سے باغبانی کی تعلیم حاصل کی تھی اور سند، نہ کوئی اس کے پاس ڈگری تھی، نہ کوئی ڈپلومہ تھا۔ البتہ کام کی دھن تھی، کام کرنے کا شوق تھا، لگن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ بس یہ تھا اور اس کا کام۔ اسے اپنے کام سے بڑی محبت تھی، وہ اور اس کا کام، بس یہی اس کا جو شغل تھا، اس کا کام تھا کہ بس وہ اپنے کام کی سے ہی لگاؤ رکھتا تھا۔ ایک دن نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی۔ یورش کہتے ہیں بچوں حملے کو۔ ایک دن شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے۔ نامدیو کام میں لگا رہا۔ جب شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا، سارے مالی جگہ جگہ چھپ گئے باغ میں، لیکن نامدیو اپنے کام میں مگن رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ قضا یعنی موت، آخری وقت اس کے سر پہ آ گیا۔ مکھیوں کا غضبناک جھلڑ کہتے ہیں ہجوم کو، اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا اور اسی میں جان دے دی۔ بے دم ہو گیا یعنی اس میں جان نہیں رہی۔ شہد کی مکھیوں نے، بہت ساری مکھیوں نے مل کے اس پہ حملہ کیا اور بہت کاٹا اس کو۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا، اس کے چہرے پر بشاشت یعنی تازگی، خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، یعنی وہ ملنسار بھی تھا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بچوں، وہ اپنے کام سے محبت کرتا تھا اور کام کرتے ہی کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے اتنا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کب شہد کی مکھیاں آئیں اور اس پر حملہ کر دیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، جاڑا بچوں کہتے ہیں سردی کو، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہتا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اسے کسی سے مقابلہ بھی نہیں کرنا تھا، بس وہ اپنا کام کرنے میں ہی خوشی محسوس کرتا تھا۔ اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ اپنا اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود بھی نہ اسے اپنے کام پہ فخر تھا نہ غرور تھا۔ غرور بہت بری بات ہوتی ہے بچوں۔ وہ سب سے محبت کرتا اور سب لوگوں کو اچھا سمجھتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔
جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے اور اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ اب مصنف اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ انہیں خیال آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ بچوں، بڑا آدمی کبھی کوئی اپنے منصب سے نہیں ہوتا۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹ رکھتے ہیں، بڑے بڑے جابز ہوتی ہیں ان کی، اور بڑے بڑے گریڈز ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے انسان نہیں ہوتے۔ بڑا انسان کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کام سے محبت کرتا ہے، ملنسار ہوتا ہے اور اپنے کام کو ایمانداری سے کرتا ہے۔ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور درجہ کمال تک اس کام کو کرنا، یہی نیکی اور بڑائی ہے۔ لیکن درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی سے ہی انسان بنتا ہے۔ بچوں، اپنی صلاحیتوں کو اس کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے سے ہی انسان بنتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا پوچھے گا، میں نے جو استعداد تجھ میں ودیعت کی تھی۔ بیٹے، استعداد کہتے ہیں صلاحیت کو، اور ودیعت کرنا انسان کو بخش دینا، تحفے میں دینا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا؟ یعنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے نا قیامت کے دن کہ بھائی میں نے تو تمہیں اتنی اچھی صلاحیتیں دی، تم نے ان صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کیا اور کس طرح اپنے کام کو سر انجام دیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا، اور اللہ کی مخلوق خلق اللہ کی مخلوق کو کس طرح فیض پہنچایا، کس طرح فائدہ پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک تھا اور بڑا بھی۔ اگر یہی نیکی اور بڑائی کا معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو وہ کس طرح اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اگر نیکی اور بڑائی کا یہی معیار ہے تو نامدیو بڑا انسان تھا۔ وہ مالی کا انسان اپنے پیشے سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا بچوں، اپنے کام سے بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ کسے اپنے کام میں مہارت ہے، کون اپنے کام کو عبادت کی طرح کرتا ہے۔ اور نامدیو ایک بڑا آدمی تھا کیونکہ اس نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے باغ کو ہرا بھرا کر رکھا تھا، اپنے باغ کی نگرانی کرتا تھا۔ تو بچوں، یہ سبق آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔